تم رو کر سوئے ہو لیکن اللہ پھر بھی خاموش ہے. تم ٹوٹ کر مانگ رہے ہو لیکن تمہاری دعا پھر بھی قبول نہیں ہو رہی. رکو، شاید تمہیں آزمائش نہیں بلکہ تربیت دی جا رہی ہے. جس طرح یوسف کے ہاتھوں میں زنجیر تھی لیکن تقدیر میں بادشاہت لکھی جا رہی تھی. اللہ کبھی کبھار تمہیں قید کرتا ہے تاکہ تمہیں آزاد کر سکتی ہے. لہٰذا یاد رکھو، جب رب تمہیں آزماتا ہے، تم پر مشکلات بیچتا ہے، وہ تمہیں توڑتا نہیں بلکہ نئی بلندیوں کے لیے ڈھال رہا ہوتا ہے. تمہاری خاموشی میں تمہاری تربیت لکھ رہا ہوتا ہے. اے میرے پیارے بندے، میں نے تمہیں ایسے ہی نہیں پیدا کیا. تم وہ نہیں ہو جو تمہاری غلطیاں بتاتی ہیں. تم وہ ہو جو میں نے اپنی حکمت سے چنا ہے. تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کیونکہ تمہارے اندر وہ خاص بات ہے جو بہتوں میں نہیں ہوتی. لوگوں نے تمہارا فائدہ اٹھایا، تمہاری اچھائی کو کمزوری سمجھا. مگر سنو، میں نے سب دیکھا ہے. تم نے جو صبر کیا، جو آنسو چپکے سے بہائے، جو راتوں کو اٹھ کر مجھ سے بات کی، کوئی اور نہیں جانتا مگر میں جانتا ہوں. ہر خاموشی میں میری سنوائی ہے، ہر آنسو میں ایک دعا سمائی ہے. تیری نیک نیت پر میرا کرم رہے گا، تیری ٹھوکر بھی تیرے مقدر کی رہنمائی ہے. جو لوگ تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھا کر چلے گئے، وہ تمہارا نقصان نہیں، ان کا امتحان تھا، اور انہوں نے وہ امتحان کھو دیا. میں نے تمہیں معاف کر دیا. کیا تم خود کو معاف نہیں کر سکتے؟ تمہارا ماض ہی پاسٹ تمہاری قیمت طے نہیں کرتا، بلکہ تمہارا آج، تمہارا رب سے رشتہ، وہ تمہیں مقام دے گا. سوچو کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے. سوچو کہ جو تم آج مانگو، میں اسے تمہارے لیے بہتر طریقے سے بھیج سکتا ہوں. تمہارا مقدر پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، مگر میں مالک ہوں. جو تم مجھ سے مانگو گے، اگر وہ تمہارے لیے اچھا ہے، میں اسے تمہاری تقدیر کا حصہ بنا دوں گا. تمہیں کسی اور کی طرح بننے کی ضرورت نہیں. جو تم نے جھیلا وہ تمہیں مضبوط بنا رہا تھا. وہ ٹوٹنا بھی میری رحمت سے بھرا تھا. ہر بار جب تم گرے، تم نے مجھے پکارا اور میں ہر بار پاس تھا. تیرے زخموں میں بھی میری رحمت ہے، تیرے سناٹوں میں بھی میری صدا ہے. میں ہوں اور رہوں گا. کبھی بھی تنہا مت سمجھنا اے میرے بندے، کیونکہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں، دل کا اطمینان رہتا ہے. جب تو کہتا ہے یا اللہ، تو میں کہتا ہوں لبیک اے میرے بندے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کبھی نہیں بدلتا، مگر وہ نہیں جانتے کہ جب تبدیلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو تو پھر پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. انسان خود کو اپنی طاقت سے نہیں بدلتا. انسان تب بدلتا ہے جب اللہ اس کے دل کو چھو لیتا ہے. بدلنا آسان نہیں ہوتا. آپ کا نفس آپ کو روکتا ہے، خواہشات کھینچتی ہے، گناہ یاد آتے ہیں، ماضی شرمندہ کرتا ہے. اور جب انسان ہر طرف سے ہار جاتا ہے نا، تو وہ اپنے دل میں ایک ہیوی سا فیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، آپ مجھے بدل دیں. اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اللہ کے لیے اٹھایا گیا آپ کا ایک چھوٹا سا قدم اس کے ہاں کتنی بڑی تبدیلی بن جاتا ہے. جب آپ گناہ کے لمحوں میں رک جاتے ہو صرف اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ آپ کی روح میں نور ڈال دیتا ہے. جب آپ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو چنتے ہو تو فرشتے تمہارا نام عزت والوں میں لکھ دیتے ہیں. جب آپ رو کر یہ کہتے ہو نا کہ اللہ میں بہتر بننا چاہتی ہوں، آپ بس مجھے تھام لیں، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، تم چل کر تو دیکھو. اللہ تعالیٰ کے لیے بدلنے کی طاقت کسی کتاب سے نہیں آتی، کسی تقدیر سے نہیں آتی، کسی انسان سے نہیں آتی. وہ طاقت سجدے سے آتی ہے، وہ توبہ کے آنسوؤں سے آتی ہے، وہ اس نور سے آتی ہے جو آپ کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتا ہے. تم بدل کر تو دیکھو، اللہ تمہارے لیے راستے خود بخود بدل دے گا. تم اپنی نیت صاف کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارا دل خود بخود صاف کر دے گا. تم ایک گناہ کو چھوڑ کر تو دیکھو، اللہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گا. بدلنے کی نیت، بدلنے کی کوشش تمہاری ہے، مگر بدل دینا یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ جسے بدل دیتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے جیسا نہیں بنا سکتی.